محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا والعان الدائم علی اعدائہم اجمعین. شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر مجلس حسین برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. بہرحال تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص تجلی، مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما. بہرحال تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری آج کی اس مجلس کو نور محبت و مودت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے. ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد وعلی محمد. توسل جناب سیدہ السلام علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین اپنے بچوں کے ذکر و فکر میں معرفت کے اس سفر میں ہماری امداد فرمائیں. ایک ہدیہ درود بی بی پاک کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی، آج 6 محرم ہے اور چاند رات کو ہم نے انسان مودت اور کربلا کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس کی 7ویں نشست ہے. اب تک کی مجالس میں ہم نے قرآنی آیات سے جو مدد لی ہے مودت فی القربہ کے سلسلے میں، اس میں بنیادی طور پر ایک جو چیز ہم نے وہ دیکھی وہ یہ ہے کہ آیت مودت اور آیت تطہیر جو ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ہمیں بہت سارے نتائج جو ہم اخذ کر رہے ہیں وہ ان دونوں آیات کی مدد سے کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سورہ شورى آیت نمبر 23 کا یہ ٹکڑا جو ہمارا سرنامہ کلام تھا. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ اجر جو ہے یہ صرف ہمارے ہی لیے ہے، اس میں آپ کسی قسم کا شائبہ نہ ہو کہ اس سے اہل بیت کو کوئی فائدہ ہے، یہ تمہارے اپنے لیے فہوا لکم، یہ تمہاری خاطر. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ اجر رسالت نہیں ہے مگر صرف ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک ذکر ہے عالمین کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جگہ پر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ اجر رسالت طلب نہیں کیا گیا ہے مگر اس لیے کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. ٹھیک ہے. تو کل ساری آیات کو ملا کر جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اجر رسالت جو ہے وہ دراصل ہمارے ہی لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک یاد ہے، ذکر ہے عالمین کے لیے، اور اللہ تک پہنچنے کا جو واحد راستہ ہے، اور واحد کے لیے بھی ہم نے دلیل جو قائم کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اور راستہ ہوتا اللہ تک پہنچنے کا تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی مخلوق کو بتاتا. مگر اب جب کہ کچھ اور نہیں بتایا ہے تو بس یہی ایک راستہ ہے جو اس نے کھولا ہے اپنے آپ تک پہنچنے کا. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم آ گئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پروردگار نے فرمایا کہ قرآن کی ایک حقیقت ہے، ایک باطن ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے مگر مطہرون. اور مطہرون کون ہے؟ تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا. تو حقیقت قرآنی کا علم بھی جو ہے وہ بیسکلی اہل بیت کے پاس ہے، وہی وارث کتاب ہیں. پھر ہم نے کہا کہ تطبیق کا طریقہ یہ ہے، کسی بھی قول کو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرآن پہ تطبیق دی جائے. تو سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں چھوڑ کر جا رہا تمہارے درمیان مگر 2 چیزیں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. تو وہاں سے بھی جو ہے وہ ٹیلی اور کراس چیک بندہ کر سکتا ہے قرآن کریم سے. یہ تو قرآنی نکات تھے. پھر ہم نے دیکھا انسان کے زاویے سے
کہ انسان کیسا موجود ہے، مودت کا اس کی زندگی میں کیا کردار ہے، تو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک قلب عطا کیا جس کو احتیاج ہے محبت کی۔ یہ محبت اطاعت لے کر آتی ہے اپنے ساتھ۔ غیر معصوم کی اطاعت خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ وہ غلطی کر سکتا ہے، تو بہترین اطاعت معصوم افراد کی اطاعت ہے، وہی مودت فی القربہ جو قرآن نے طلب کی ہے، ٹھیک ہے۔ حب دنیا جو ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر گناہ کی احساس ہے دنیا کی محبت۔ ہم نے دیکھا کہ کیونکہ معصومین کا ذکر، ان کی محبت، کیونکہ یہ وہ تھے جنہوں نے دنیایں قربان کر دیں آخرت کے لیے، اپنی دنیا کو قربان کر دیا، بالخصوص کربلا جو ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس میں صاف اور واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک ہستی، ایک مظلوم ہستی اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے، یعنی 6 مہینے کا بچہ بھی جو ہے اس کو بھی نہیں بچایا گیا، اس کو بھی قربان کر دیا۔ تو یہ یاد جو ہے اپنی سب کچھ اپنا قربان کرنے کی، یہ خود بخود دنیا کا حب ہمارے اندر سے نکال رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ سارے نکات جو ہیں اب تک تقریباً دیکھ لیے۔ کل کی نشست میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ طہارت جو اہل بیت کو عطا ہوئی ہے، تمہارے رب نے چاہا ہے، انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارے رب نے یہ چاہا ہے۔ تو یہ جو چاہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ جو چاہتا ہے اس کے لیے بس اتنا ہی کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاہنا بتا رہا ہے کہ ادھر چاہا اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ طہارت ایک خاص طہارت ہے، اور یہ کن فیکون کا معاملہ ہے تو طہارت تکوینی ہے۔ کل جو ہم دیکھ رہے تھے، تو آپ اصطلاحوں سے پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی گفتگو سطح عمومی سے بلند ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے ذہنوں کو ملائیں گے انشاءاللہ، خدا نے چاہا تو یہ مرحلے ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے پروردگار۔ اب 5-6 نشستوں کے بعد تو تھوڑا سا گہرائی میں جانا جو ہے وہ حق بنتا ہے نا عزیزان کرام، ٹھیک ہے۔ تو طہارت تکوینی، اب ہم نے تکوینی اور تشریعی میں کل فرق دیکھا تھا، اور کیونکہ حسن بھائی نہیں آئے تھے تو ان کے ریمائنڈر کے لیے کہ تشریع وہ ارادہ ہے پروردگار کا جس میں پروردگار نے اختیار دیا ہے انسانوں کو۔ چاہا یہ ہے کہ انسان صالح ہو جائیں، پاکیزہ، گناہ سے دور ہو جائیں، لیکن زبردستی نہیں۔ انبیاء کو بھیجا، انہوں نے شریعتیں پیش کی، اپنی گائیڈنس پیش کی، اب چوائس ہے، چاہے تو اختیار کرے، چاہے تو نہ کرے۔ ارادہ پروردگار کا ہے، چاہتا یہ ہے کہ آپ سب پاک ہو جائیں، ہم سب پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ارادہ تشریع ہے، مگر ایک ارادہ ہے تکوینی، اس میں کسی چوائس کا عمل دخل نہیں۔ آگ کو ایسا بنا دیا کہ اب وہ جلائے گی، جلانے کی خصلت اس میں رکھ دی، ٹھیک، حدت اس میں رکھ دی، گرمی اس میں رکھ دی۔ آپ اور میں میل پیدا ہوں گے یا فیمیل ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ارادہ ہے تکوینی، جو چاہتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو معلوم ہم نے یہ کیا کہ اب یہ تکوینی طہارت جو ہے اہل بیت کی، اس میں اس کا ارادہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ جب وہ ارادہ کرے اور تحقق پذیر نہ ہو ایک چیز، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہو گیا، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا لازمی، کسب نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ طہارت ہے کہ جو کسب نہیں کی جا سکتی۔ کسب سے مراد ہم سمجھتے ہیں کمائی نہیں جا سکتی خود سے، ٹھیک ہے۔ یہ ایبسولوٹ ہے، ایبسولوٹ ہے، اور ان کی ذات میں پیوست ہے، یعنی ان کی ذات کی بیس میں رکھی ہوئی ہے، جدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے کل۔ اب جو سوال ہم نے دیکھا تھا سرسری طور پہ وہ تھا کہ بھئی پروردگارہ کیوں تو نے ایسا کیا کہ کچھ ہستیوں کو جو ہے وہ صرف یہ طہارت دی، ٹھیک ہے۔ تو کہا بھئی دیکھو یہ جو نظام کائنات ہے پورا، یہ کچھ اصولوں پر کھڑا ہوا ہے۔ مخلوق کی کچھ احتیاج ہے، کچھ ضرورتیں ہیں، اس کو کچھ نیڈز ہیں۔ اب یہ بھی جو ہے وہ میسج ملا ہے کہ آسان الفاظ استعمال کر۔ اب مصداق خارجی کا آسان لفظ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، یا جمال مطلق کا، یا حقیق، مطلب یہ اب آپ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تو کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا بھائی، تو
ہم یہ کہہ رہے تھے عزیزان گرامی کہ پروردگار نے اس کائنات کو اس طرح سے بنایا ہے کہ کچھ نیڈز ہیں انسان کو، اگر دیکھ لیں کچھ نیڈز ہیں، کچھ ضروریات ہیں، اور کچھ وسائل کریٹ کیے جن سے وہ ضرورت پوری ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کھانے کی احتیاج ہے، اس نے آٹا خلق کیا جس سے آپ روٹی بنائیں، کھانا کھا لیجیے. اب مخلوق کا امتحان یہ ہے کہ وہ جو وسیلہ ہے وہ حجاب نہ بن جائے. ٹھیک ہے، وہ جو وسیلہ ہے وہ حجاب نہ بن جائے. بھائی کس طرح کہ میری بھوک یہ روٹی مٹا رہی ہے. ایک نظریہ ہے، مادی نظریہ مٹیریلزم کا، یہی کہ یہ میٹر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کی ریالٹی یہی، یہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. روٹی کھاؤں گا میری بھوک مٹ جائے گی. لیکن توحیدی نظریہ یہ ہے کہ روٹی میں بھوک مٹانے کی کیپیسٹی رکھنے والا کوئی اور ہے. وہ ہے جس نے میرے شکم میں، میرے بدن میں ایک طرف یہ قوت عطا کی کہ یہ اس روٹی سے مٹا سکے اپنی بھوک کو، اور دوسری طرف اس روٹی کو یہ ایٹریبیوٹ عطا کیا کہ یہ بھوک کو مٹا سکے انسانوں کی. ٹھیک ہے، تو اب جو امتحان ہے انسان کا وہ یہی ہے عزیزان گرامی. ٹھیک ہے کہ اسباب یا وسیلے جو تمہارے لیے قرار دیے ہیں وہ حجاب نہ بن جائیں. ٹھیک ہے، اور تمہاری ہر ضرورت کسی نہ کسی وسیلے کے تھرو پیدا ہو. اب اگر تم وسیلے کا انکار کر کے جستجو کرو کہ کسی اور ذریعے سے وہ پوری ہو جائے تو وہ پوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا لازمہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ قرار دیا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک اب میرے ساتھ آ گیا. اب مثال تکوین کی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ معاملہ ہے کیا، کہ بھئی یہ کیسا عدل ہے کہ آپ نے کچھ ہستیوں کو یہ طہارت عطا کر دی. ٹھیک ہے، تو بات یہ تھی اس کے اندر کہ تمہارے بدن کو جس طرح نمی کی احتیاج ہے، نمی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں نے پانی خلق کیا، نمی کو اس کی ذات میں جو ہے وہ رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب جس کو بھی نمی چاہیے وہ پانی تک آئے گا. بھائی کوئی تو سورس رکھوں گا کسی کی، اب تم پانی پانی کرتے رہو، میں خود تو نہیں آگے پیاس بجھاؤں گا تمہاری. لا محدود خدا سے مستقیم تقاضا ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ضد کرے انسان کے کسی وسیلے کے بغیر میری احتیاج برطرف کر دے، نہیں بھائی، وہ خدا لا محدود، وہ ہمیشہ کہے گا کہ جو بھی تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا رکھا. ٹھیک ہے، میری جو ہدایت ہے اس کے مطابق اس سے استفادہ کرو. ٹھیک ہے، کام غلط نہیں کرنا، آپشن غلط بھی ہوتا ہے بعض اوقات کرنے کا. ٹھیک ہے نا، آپ کے بدن کی بہت ساری ضرورتیں، کہہ دیا بھائی حلال کھاؤ، میرا نام لے لینا ذبح کرنے سے پہلے، یہاں پہ اختیار ہے تمہارے پاس. ٹھیک ہے، لیکن رحیمیت کا تقاضا یہ کہ بھوک وہ پھر بھی مٹا دے گا اگر تم نے ایسا نہیں بھی کیا. یاد ہے نا وہ کہ ابراہیم، میں نے اس کا دانا پانی بند نہیں کیا تھا اتنے عرصے، وہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اب جس طرح میں نے تری پانی میں رکھی ہے، موئسچر، تری اگر مشکل ہو رہا ہے، موئسچر تمہارے بدن کی ضرورت ہے جو میں نے واٹر میں رکھ دیا. بھائی کہیں تو سورس قرار دوں گا نا کسی چیز کی. اب جس کو موئسچر چاہیے وہ پانی سے لے لے، پھل بھی لے رہے ہیں، پھول بھی لے رہے ہیں، آپ بھی لے رہے ہیں، میں بھی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ جو تری یا موئسچر پانی کو عطا کیا ہے یہ عدالت کے خلاف ہے. کیوں عدالت کے خلاف نہیں؟ کیونکہ بھائی نظام کائنات کا یہی کہ ہر چیز کی ایک سورس ہوگی. ٹھیک ہے، تمہارے وجود کو ضرورت تھی نمی کی، میں نے پانی میں قرار دیا، جاؤ اس سے اپنی پیاس بجھاؤ. یہ عدالت کے خلاف نہیں، یہ تو عین رحمت ہے کہ بہرحال تو نے ایک ضرورت کو میری پورا کرنے کا وسیلہ قرار دیا، اسی لیے تو کھا کے پی کے شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اب جس طرح بدن کو ضرورت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ساری اس کے لیے وسیلے ہیں، تمہاری روح کی بھی ضرورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور آج اس سورہ سے انشاءاللہ ہم اور کام لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والشمس والشمس وضحاها والقمر اذا. اب یہ سورہ چل رہا ہے، قسم پروردگار کھا رہا ہے، قسم ہے سورج کی،
قسم ہے اس کے نور کی، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس سے کام انشاءاللہ اور بھی لیں گے خدا نے چاہا. 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا. جس نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا وہ کون ہے؟ وہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا. جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا. اب یہ طہارت تو ضرورت ہے تمہارے بدن کی اور تمہاری روح کی، تمہارے وجود کی ضرورت ہے یہ طہارت. تو طہارت کی کوئی تو سورس قرار دوں گا، کہیں تو رکھوں گا اس طہارت کو کہ جاؤ اور اس ضرورت کو یہاں سے پورا کر لو. تو اسی لیے فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی یا علی. کل وہ تکوینی اور تشریح میں تھوڑا پریشانی ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو، تو میں نے کہا آج اس کو اور آسان کر دوں. ٹھیک ہے نا عزیزان کرام؟ تو ایک دفعہ اور درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. اچھا بھائی، دوسرا جو ہم نقطہ کل دیکھ رہے تھے کہ فطرت انسانی اور اس میں جو محبت کی احتیاج ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. قلب پروردگار نے انسان کو عطا کیا جو کہ محبوب چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم پہنچ گئے. اب یہ ہے کہ محبوب کیسا ہونا چاہیے، اس پہ کل گفتگو کی تھی ہم نے تھوڑی سی. اسی نقطے کی انشاءاللہ آج مزید وضاحت ایک دوسرے اینگل اور ایک دوسرے زاویے سے. ٹھیک، ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. آپ سلامت رہیں ماشاءاللہ. اچھا، اب یہ ہے کہ بھائی انسان کو ایک قلب دیا جس کی پرورش ہونی چاہیے. پرورش کیسے ہوگی، نرچر کیسے ہوگی؟ کہ اس کو محبت دی جائے. وہ محبت مانگتا ہے. اچھا، محب بھی بننا چاہتا ہے، محبوب بھی بننا چاہتا ہے، اور یہ دونوں حاصل ہو جائیں گی ایک محبت سے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اب یہ یہاں پہ اس وقت ہمیں یہ پتہ ہے کہ محبت تو چاہیے ہے. اچھا، یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ خود جو ہم کہہ رہے تھے خلقت انسانی پہ غور کر کے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اگر کوئی دلیل نہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اگر تھیوریٹیکلی اس مسئلے کو حل کر لیا تو پھر قرآن و حدیث اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ محبوب کیسا ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ اگر صاحب ایک پھول ہے مجھے اچھا لگتا ہے. کون سا پھول ہے بھائی؟ سورج مکھی کا پھول ہے، سن فلاور. ہم نے بھائی کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کہنے لگے اس کی جو کلر ہے وہ مجھے پسند ہے. پھر اس کی خصلت آپ دیکھیں کہ جدھر سورج ہے، اور سورج چاہے بادلوں کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو. پہنچ رہے ہیں اذان گرامی. کسی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کے مہدی کی غیبت، ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں. اگر اتنی طولانی غیبت ہوگی تو مومنین استفادہ کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. کبھی بار ہمیں اپنی اس مصیبت کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے عادت ڈال لی ہے اس کے بغیر جینے کی. یہ جو دعائے ندبہ ہے نا، جو ہم سے کہہ رہی ہے کہ بار الہ یہ آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے سوائے تیرے اس محبوب کے. ساری آوازیں سن رہا ہوں، ایک اپنے مولا کی آواز نہیں سنتا. جس سے چاہتا ہوں بات کر لیتا ہوں، اس سے نہیں کر سکتا. دعائے ندبہ ہمیں معصوم سکھا رہے ہیں کہ رویا کرو اس مصیبت پر کہ وہ تمہارے درمیان نہیں. ایسا تو نہیں کہ تم سیٹسفائیڈ ہو گئے اس غیبت سے. اس غیبت پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہونا سی جانے کا، ورنہ کبھی بھی ہم ظہور کے لیے کوشش نہیں کر سکتے. تو ہم سے چاہا گیا ہے کہ ہم رویا کریں اس کی اس مصیبت پر، مگر مصیبت کا اندازہ تو ہو کہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ انسان اللہ کے خلیفہ سے محروم ہے، اس طرح کے دیکھ نہیں سکتے. بہرحال عزیزان کرام، کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر اتنی طولانی غیبت ہوگی تو مومنین استفادہ کیسے کریں گے؟ سرکار نے فرمایا مومنین اس سے اسی طرح فیض اٹھائیں گے کہ جس طرح سورج سے فیض اٹھایا جاتا ہے جبکہ وہ بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے.
دیکھیں آپ کا سولر کیلکولیٹر بند نہیں ہو جائے گا اگر تھوڑے سے بادل آ جائے، ٹھیک ہے نا، دن ہے تو وہ چلے گا. ایسے ہی ہے عزیزان گرامی، تھوڑا سا وہ رہتا ہے اپنا کہ آپ کتنا لے پا رہے ہیں، اس میں کیپیسٹیز کتنی ہیں، وہ ساری چیز. لیکن یہ جو تشبیہ ہے نا، یہ سیدھی ذہن کو وہیں لے جاتی ہے کہ سورج مکھی بہرحال مجھے پسند ہے کیونکہ وہ سورج کی طرف اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. یہاں ایک دعا ہے، بار الہ مجھے اپنے سورج کا سورج مکھی بنا دے کہ میرا چہرہ بس اس کی طرف ہی رہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال آپ نے کہا بھائی مجھے یہ پھول بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا، کمال تھا اس کے اندر، صحیح ہو گیا. اب بہرحال اب بات کیونکہ سورہ والشمس کی ہو رہی تھی تو چلیں ایک نقطہ اور ایک دفعہ سلوات بھیج دیگا محمد. یہ جو فرمایا ہے نا، میں نے کہا تھا کہ اب جو اب تک ڈسکس کیا کہ قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ٹھیک ہے، وہ باطن جو ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے. اسی طرح اس کے کانٹینٹ کے بھی ظاہر ہیں اور باطن ہیں. بعض معنی اپیرنٹ ہیں، ہم سب کی سمجھ میں آ جاتا. وبالوالدین احسانا، سیدھا سیدھا سمجھا دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، یہ تو ظاہری معنی سب کی سمجھ میں آ گیا. پھر فرمایا کہ وہ دو والدین میں اور علی ہیں، اس امت کے دو باپ، ان کی جو پدری ہے، ان کا باپ ہونا، اس کا حق ادا کرو، ٹھیک ہے نا. یہ ظاہر ہے اور باطن ہے. والشمس وضحاہا، ٹھیک ہے، قسم ہے سورج کی، قسم ہے اس کی روشنی کی، اور والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا. سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مقام پر فرمانے لگے تمہارے درمیان میری مثال سورج کی سی ہے اور یہ علی چاند کی مانند ہے. جب سورج موجود نہ ہو تو چاند کی طرف رجوع کرنا. ایسے ہی نہ جائے. جب سورج موجود نہ ہو تو روشنی کے لیے چاند کی طرف رجوع کیا جائے. کتنے اسرار ہیں، کتنے اسرار ہیں ایک ایک جو ہے وہ جملے کے اندر چھپے ہوئے. بہرحال اب یہ جو ایک پھول تھا، آپ نے کہا یار یہ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، اور بہرحال جو اس کی کوالٹیز ہیں مجھے پسند ہے، کلر پسند ہے اس کا، یہ پسند ہے. پھر کسی نے کہا کہ بھائی اچھا وہ گیندے کے پھول کے بارے میں، آپ نے کہا بھائی وہ بھی پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ آپ نے کہا بھائی اس کا رنگ خوبصورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اس کا اندر ایک ڈیزائن ہے مثلا جو مجھے پسند ہے، ٹھیک. پھر کسی نے کہا گلاب، آپ نے کہا بھائی گلاب تو گلاب ہے. بھائی اب آپ کی چوائس ہے، مطلب یہ مثال صرف چوائس ہے، ضروری نہیں ہے کہ بالذات ایسا ہو یا اللہ کے نزدیک بھی ایسی. آپ نے کہا بھائی میری نظر میں گلاب سے بہتر کوئی پھول نہیں. اچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگا بھائی جو خوشبو گلاب کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سورج مکھی میں نہیں ہے، نہ وہ گیندے کے اندر پائی جاتی ہے. تو آپ کے نزدیک جو کمال تھا وہ خوشبو تھی. جو آپ نے جہاں بھی ایبسنس پائی، آپ نے کہا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. جہاں آپ نے دیکھا کہ میکسیمم نظر آ رہا ہے، آپ نے کہا سب سے زیادہ مجھے یہ. تو فطرت میں انسان کمال سے مودت رکھتا ہے، کمال سے محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا عزیزان کرام. تو یہیں تک لانا تک دفعہ درود بھیجیے. اچھا اب جو اگلی منزل ہے وہ اسی مقدمے کے سہارے، کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ کمال سے انسان مودت رکھتا ہے، تو اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ ایک ذات ہے جو کمال مطلق ہے. کمال مطلق کیا ہے بھائی؟ یہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، کمال کیا ہے؟ پرفیکشن. مطلق ایبسولوٹ پرفیکشن، مطلب میکسیمم پرفیکشن. اور میں کیا اس کا ترجمہ کروں؟ میکسیمم پرفیکشن، ایبسولوٹ پرفیکشن، اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے بس وہی میرا محبوب ہے، جو بھی ہے، جانے بغیر کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے. تو اہل بیت نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے کلام کے محاسن لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وہ خود بخود متوجہ ہوں گے. آپ کمال بتائیے، نام بعد میں بتائیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود کہ یہ ہے لائق مودت، محبت،
ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اب مسئلہ جو پرابلم تھی کل کی وہ یہ تھی کہ کمال مطلق جو ہے ایبسلیوٹ پرفیکشن وہ تو ذات خدا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا ایبسلیوٹ پرفیکشن، ٹھیک، یا وہ اگر کسی کو بنا کے کہہ دے وہ ایک اور بات ہے، لیکن تھیوریٹیکلی ابھی پہلی منزل پہ وہی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تو میں اسی سے پھر مودت رکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بھائی وہ تو غیب مطلق ہے۔ آپ کہیں غیب مطلق کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی ہڈن ہے، مثلا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، آنکھ سے چھو نہیں سکتے اس کو، ٹینجیبل ورلڈ میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اس طرح سے موجود نہیں ہے جس طرح سے آپ اور میں موجود، وہ حقیقت غیبی ہے اور غیب مطلق ہے، کچھ بھی کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی اچھا پھر بھی مودت کی کوشش کروں تو؟ آپ نے کہا بھائی اگر تم پھر بھی صرف اسی سے مودت کی کوشش کرو گے تو ایسا ہوگا کہ ابھی وہ جو تمہارے ذہن میں ہے وہ کیا ہے، بھائی خدا تمہارے نزدیک کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی پتہ ہے کہ اس طرح کا ہے، کوئی خالق ہے کائنات کا جو سب چلا رہا ہے، اس نے جو بھی خلق ہوا ہے اسی نے کیا ہے۔ تو میں کہوں گا یہ تو ایک کانسیپٹ ہے، ایک تھیوری، ایک کانسیپٹ ہے تمہارے مائنڈ میں، ایک مفہوم ذہنی اس کو کہتے ہیں بزرگان، ایک کانسیپچول ایگزسٹنس ہے تمہارے نزدیک۔ تو جو کانسیپچول ایگزسٹنس ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس سے تم محبت کیسے کرو گے؟ وہ تو مائنڈ کا تعلق ہے نا اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے مودت فی القربہ کی بات ہو رہی، مودت تو ہارٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہارٹ تم مودت یا محبت کیسے کر سکتے ہو اس سے؟ ہاں تو یہ ہے مسئلہ عزیزان گرامی جہاں تک لانا تھا۔ ہم کہا بھائی ٹھیک ہے پھر کچھ جو ہے کسی فارم میں وہ نظر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ذرا کوئی ایکسپرٹ آ کے دیکھ لے اس کو، یہ نیچے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، برائے تاجیل ظہور امام ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اللہ فرجہ شریف بلندر صلوات تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایبسلیوٹ پرفیکشن ہے اینڈ وہ غیب مطلق ہے۔ آپ نے کہا بھائی مودت تو کرنی ہے، ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن کیسے ہوگا؟ لازمی ہے کہ وہ کمال مطلق یا ایبسلیوٹ پرفیکشن کوئی جلوہ گری کرے، ٹھیک ہے، جلوہ گری کرے۔ اب جلوہ گری کیا ہے؟ اپنے کمال کی نمائش کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بہترین آرٹسٹ ہیں تو کوئی پینٹنگ پیش کیجیے جس سے مجھے پتا چلے کہ آپ کا آرٹ کیسا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں ملاقات کر سکتا آپ سے، میں بہت مصروف ہوں، مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں کہوں اگر کوئی گیلری، اپنی آرٹ گیلری دکھا دیجیے، ایک چکر لگا لوں، اس میں کچھ تصویریں ہوں جن کو دیکھ کے آپ کے فن کی معراج کا پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تصویر بیسکلی آئینہ ہے اس فن کی عکاسی کا، تو ایک آئینہ درکار ہے درمیان میں۔ جب وہ غیب مطلق ہے اور رہے گا تو پھر کوئی آئینہ درکار ہے کہ جس میں کسی قسم کی ریفلیکشن تو نظر آئے، جس کو دیکھ کے اس کو پہچانوں۔ اور آئینے کا کمال کیا ہے؟ دیکھیں 3 پارٹیاں ہو گئی اب آئینے کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ میں ایک آئینہ لگاؤں یہاں پہ ایسے کہ آپ کا عکس نظر آ رہا ہے اس میں، ایک میں ہوں جس کو وہ عکس نظر آ رہا ہے، ایک آپ ہیں کہ جس کا عکس نظر آ رہا ہے، اور ایک آئینہ وہ خود ہے۔ 3 پارٹیاں ہو گئی، ٹرائنگل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ کہ جو عکس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ جس کا عکس دکھ رہا ہے، اور ایک آئینہ خود ہو گیا۔ آئینے کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہوتا بھی ہے اور ہوتا نہیں بھی ہے۔ آپ جب عکس دیکھ رہے ہوں گے آپ کا دھیان آئینے کی طرف نہیں ہوگا، عکس کی طرف ہوگا۔ اور اگر آئینہ تھوڑا بھی اپنے وجود کا اظہار کرے، آپ نے کہا یار اس پہ تو کچھ گرد و غبار لگا ہوا ہے، یہ آئینہ خراب ہے۔ آئینہ اتنا ہی کامل ہے کہ جتنا اپنے آپ کو مٹا لے اور عکس دکھا دے کہ جس کا دکھانا ہے۔ چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی اب ایک آئینہ چاہیے کہ جس میں اس کمال کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس سے محبت ممکن ہو۔ یہاں تک تو میں اور آپ پہنچ گئے نا۔
اب آسان کیا ہے بھائی؟ اب آسان یہ ہے کہ اگر اسما کی ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ مظہر اوصاف کبریا ہے حسین، دیکھیں کتنا بڑا اس کا وزن ہے مصرے کا، آغا صاحب ابھی پڑھ کے گئے. اللہ کے اسما میں سے مثلا ایک ہے، کیا ہے بھائی؟ سمیع ہے، بصیر ہے. اس نے بتا دیا یہ میرے اسما ہے، مجھے ان کے ذریعے آپ پہچانے، اپنے آپ کو میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. تو شافی ہے، کافی ہے، ساری چیزیں. آپ نے کہا بھائی شافی تو مجھے سمجھ میں آ گیا شفا دینے والا ہے، لیکن کیسے پہچانوں کہ آپ شفا دینے والا ہیں؟ تو بھائی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو میں نے اپنے اس اسم کا مظہر بنا دیا. ٹھیک ہے، جس کو چاہے شفا دے دے، کہے بھائی باذن اللہ. ٹھیک ہے. اچھا بھائی آپ نے کہا ایک جو تیرا اسم ہے وہ ہے حی، حیات دینے والا. کہ بھائی کیسے دیکھوں؟ بھائی عیسیٰ ہے مثلا، میرا خلیفہ ہے، دیکھو میرے کمال کی جلوہ گری اس آئینے میں دیکھو کہ اگر میں حیات دینے والا ہوں تو یہ دیکھو کیسے دیتا ہوں. کہا کھڑا ہو جا، قم بیزن، کھڑا ہو گیا مردہ. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کہ تجلیات اور جلوہ گری اور کلام جو کمالات کی ریفلیکشنز ہیں اس سے پہچنوا رہا ہے اپنے آپ. اب مسئلہ سارا یہاں پہ یہی ہے کہ انسان ایک ایسا موجود ہے، جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وہ ایبسولوٹ پرفیکشن ہے اور وہ ہیڈن ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں محبت کرنے کے لیے، ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن کے لیے کچھ چاہیے دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، کچھ چاہیے. تو اب یہ جو ریفرنس پوائنٹ ہونا چاہیے ایک طرف سے، ایک سمت سے، ہماری جنس سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انسان ہونا چاہیے ایک سمت سے، تاکہ ہم بات کریں، دیکھیں، سنیں اور ریلیٹ کر سکیں، ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن قائم کر سکیں. اگر کربلا میکائیل یا جبرائیل نے انجام دی ہوتی تو میں اور آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے تھے. مشکل تو نہیں ہے اس کو سمجھنا. یہ سارے کمالات علی نے اگر اس لباس بشری کو پہن کر انجام نہیں دیے ہوتے تو آپ اور میں کہتے بھائی وہ تو وہ تھا. میں آپ کو کل ایک مشین کی مثال دے رہا تھا نا، بھائی مشین ہے، سپر ڈوپر کمپیوٹر ہے، اس میں کور i9 لگا ہوا ہے، اتنی GB ریم لگی، ایسے ڈیٹا پروسیس کرتا ہے، آپ اور میں نہیں کر سکتے. میں کہوں گا بھائی واقعی مان تو لیا، کمال ہے، لیکن اب میں اس سے ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن تو نہیں بنا سکتا نا. ہے بالآخر مشین. لازمی ہے کہ میری جن سے ہونا چاہیے تاکہ میں یہ محسوس کروں کہ میرے جو پوٹینشلز ہیں، میرے اندر جو پروردگار نے گنجائشیں رکھی ہیں، اگر وہ اپنی معراج کو پہنچیں گی تو کیسے نظر آئیں گی. اگر حسین ابن علی میں، چاہے حسین ابن علی کے مراتب یا ان ہستیوں کے مراتب اس کے علاوہ بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ جو 10 آپ ہیں وہ 100 کے اندر ہے نا. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اب آپ کہیں کہ انسان کو وہاں سے ملا رہا ہے معصوم سے، نہیں، بات یہ نہیں ہے میرے عزیز. اس معصوم کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس جو کل 10 کراؤن کی جو سرمایہ ہے وہ 10 کراؤن اس کے پاس ہے. اب اس کے پاس 1000 ہے، لاکھ ہے، ملین ہے، اس سے آپ کا تعلق نہیں، لیکن وہ 10 کراؤن اگر اس کے پاس نہیں ہوتے آپ اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. انسان کے کمال کی جو معراج ہے اگر وہ انسان کامل، انسان معصوم کے اندر نہیں دیکھے گا اس سے کبھی مودت نہیں کر سکتا. جس کو بھی اپنا آئیڈیل بناتا ہے گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے جس حد تک ممکن ہو سکے. اب یہ راک اسٹار ہو، پاپ اسٹار ہو، کرکٹر ہو، جس کی جو جہاں تک پہنچا آئیڈیل بنا کے کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے چال ڈھال اپنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، کہ یہ ہے میری ایک ایسا ہے کہ میرے ہی وجود کی ایک ریفلیکشن ہے جو میں اس میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں اس آئینے کے اندر. تو لازمی ہے کہ آپ کی جن سے ہو کمال مطلق وال. دوسری طرف سے کیا لازمی ہے کہ ایسا آئینہ ہو جو ہو بھی نہ. کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان کرام، کہ اس میں اپنا کچھ نہ ہو. یہ جو مقام عصمت ہے نا عزیزان کرام، پاک و مطہر، یہ اشارہ ہے. اب ایک
حدیث سے مدد دوں، چلیں درود بھیجیے آپ. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ آج کی نشست میں یہ نقطہ پہنچا پایا تو محنت سوارت ہے انشاءاللہ ہم سب کی. اب یا ملین الحدیث داؤد ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرف سے انسان ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں، دوسری طرف سے ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہ دکھائی دے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آیا؟ یہاں تک آپ میرے ساتھ چلیں. اب ایک حدیث، یا پہلے عصمت سے ہم نے دیکھ لیا کہ عصمت بتا رہی ہے کہ بے عیب ہے. پتہ چلا خالق بے عیب نے ایک مخلوق بے عیب کریٹ کیا. ٹھیک ہے، تصویر آخر تصویر ہے عزیزان گرامی، آئینہ آخر آئینہ ہے. ٹھیک ہے نا، جتنی بھی آپ حمد کریں آئینے کو دیکھ کے، اصل تو اس کی حمد ہو رہی ہے. تصویر کی جتنی آپ پذیرائی کریں مصور کی پذیرائی کرنا. اسی لیے آپ نے کہہ دیا کہ تیرا حب ان کا حب ہے بیسیکلی. صحیح ہے نا، ان کا حب تیرا حب، ان کا ذکر تیرا ذکر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورثان تطہیر سلام اللہ علیہ کی بلند تر صلوات. اب جزاک اللہ. صوفیہ کے درمیان ایک فنا کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے سن رکھا ہوگا، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال رسپیکٹ کے ساتھ کہ جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ فنا کا نظریہ ہے اور اس میں حلول تک چلی جاتی ہے بات. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مثلا اللہ ہو کرتے کرتے آپ فنا ہو جائیں اور وہ اللہ نعوذ باللہ، مطلب ہمارے عقیدے کے حساب سے نعوذ باللہ ہے کہ حلول کر جاتا ہے. اور نہیں، ہمارا جو تشیع کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ سرکار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ اے فضیل، دیکھو یہ جو عبودیت ہے نا، بندگی، خلاصہ اگر میں ایکسپلین کروں، یہ جو عبودیت ہے نا، اس کے باطن میں ربوبیت رکھی ہوئی ہے. مشکل ہو گیا؟ اچھا، عبودیت کیا ہے؟ بندگی ہے، سرنڈر ہے، تسلیم ہے. ٹھیک ہے. اور ربوبیت کیا ہے؟ جو اللہ کا اختیار ہے، سارا خالق ہے، وہ مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ. اب سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ یہاں تک تو آ گئے. جتنا تم نے تسلیم کیا وہ اتنا تم کو عطا کر دے. یہ کلیئر ہو گیا نا یہاں؟ ٹھیک ہے. اس کے باطن میں جو جوہر ہے، مولانا نے فرمایا عبودیت کے، وہ ربوبیت ہے. اب جو بندہ محض ہے، جو مٹا چکا اپنے آپ کو، جو تسلیم کی انتہا ہے، اس کو ملے گا. کیا ملے گا؟ یہ ہے معاملہ سارا. یہ جو ہے نا سارے ولایت کے ظہور کی باتیں جن کو سن کے کان لڑکھڑا جاتے ہیں، یا علی، عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ پکارنا، یا علی مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا. تو یہ جو سارے ہیں نا کہ میں اب بہرحال کیا بغیر مقدمات کے پڑھوں، لیکن جہاں جہاں ولایت کا ظہور ہے نا، تعجب نہیں ہے جب علی کہہ رہا ہے کہ میں بندہ محض ہوں. اب جو بھی کمال اس سے ظاہر ہو جائے تعجب کی ضرورت نہیں ہے. پہنچ رہی آگا بات میں؟ لیکن یہ کمال موقوف ہے علی کی بندگی پر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں، گھبراہٹ کی بات تو نہیں. یہاں تک آپ چل رہے ہیں، ایک دفعہ درود بھیجیے محمد علی. جو تسلیم اور عبادت کی اس انتہا پر پہنچے گا، اس کے لیے پروردگار کہے گا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا، وہ جو بھی کہتا ہے وحی، جو بھی کہے گا وہ سوائے وحی کے کچھ نہیں. إِنْ هُوَ وَحْيٌ. صحیح ہے نا؟ کچھ بھی آگے چل کے تو جو نقطہ تھا یہاں پہ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سوائے وحی کے کچھ نہیں کہتا. نقطہ یہ تھا عزیزان گرامی کہ اس حبیب کی، میری اس حجت کے اندر کچھ بچا نہیں ہے. اب جب اس کا ذاتی کچھ نہیں ہے تو بس میں ہی میں ہوں. یہ ہے تشیع کا فنا ہونا. ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ جتنا اپنے آپ کو مٹاؤ گے، جتنی میں کا
بت گراؤ گے، جتنے بت کدے نکال کے بت کدا ویران کرو گے اندر سے، جتنے بت نکال کر پھینکو گے اس کی آنے کی جگہ بنے گی، صحیح ہے، اس کی جلوہ گری کی جگہ بنے گی۔ تو عبودیت سے جڑی ہوئی ہے ربوبیت، عجیب و غریب۔ عرفا کے جلسے پورے گزر جائیں گے، اس پہ شر ختم نہیں ہوتی عرفا کے بزرگان کی کہ یہ کیا مولا نے کس راز سے پردہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عبودیت محض ہے، ایبسلیوٹ سرنڈر کی منزل پر ہے، اسی کے لیے شائستہ ہے کہ پروردگار کہے جو کہتا ہے وہ وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں نا عزیزان کرام، سبحان اللہ۔ بات پہنچ رہی۔ کل مشکل ہو گئی تھی، میں نے کہا آج تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کچھ اصطلاحوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تشیع کا کانسیپٹ کہ اگر اپنے آپ کو محبوب میں فنا کرو گے، مٹاؤ گے، تو محبوب جلوہ گر ہوگا۔ جس کا وجود میں سے بھرا ہوا ہے اس میں محبوب کی جلوہ گری کی جگہ نہیں ہے۔ میں کہاں آؤں جب تمہارے اندر میں اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ جو اصحاب کربلا انہوں نے اپنے آپ کو، اگر ہم کہیں کہ فنا کیا ذات گرامی ابا عبداللہ میں، حلت بفنائک، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ولا الارواح حلت بفنائک، ان ارواح پہ سلام ہو۔ اچھا آپ نے کہا کہ فنا جو ہے وہ فنا نہیں ہے، فنا کا مطلب ہے آپ کے محضر میں، بالکل ٹھیک، محضر میں پہنچے اس لیے کہ اپنے آپ کو مٹا چکے تھے۔ تو فنا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، جتنا اپنے آپ کو مٹاؤ گے اتنا ہی محبوب جلوہ گر ہوگا۔ وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ شیطان نے محبت سے خالی عبادت کی تھی، کیوں کہا بھائی سجدہ کرو، نہیں کروں گا، دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنا۔ یہ جو مجھے ہے نا، یہ پہلے مجھے ہی کہہ رہا ہے، میں بھی پہلے میں ہی نظر آ رہا ہوں کہ مجھے تو آگ سے بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ محبت اگر ہوتی تو تجھے اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا۔ ادھر حسین کہتے ہیں عباس پانی لاؤ، پانی لے کر آ گئے، ادھر رسول نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، علی سو گئے۔ سوچنا تھوڑی ہے محبوب کی بات، کیونکہ میں ہے ہی نہیں اندر۔ جب میں اندر نہیں ہے تو انسان کچھ نہیں ہے، صرف محبوب کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا وسیلہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارے قلوب اللہ کی مشیت کے جاری ہونے کا مقام، وہ ارادہ کرتا ہے اور ہم کرتے جاتے ہیں، وہ ارادہ کرتا ہے اور ہم کہتے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا جناب سید سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، معصومین کی منزل آدمی کیسے سمجھے گا جب کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں آپ وہ عالمہ ہیں جو غیر معلمہ ہیں۔ کیا ہو گیا؟ آپ وہ ہیں جس کو پڑھایا نہیں گیا دنیا میں۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے، تو مورخین کہتے ہیں کہ جب بول رہی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ الہام ہو رہا تھا۔ اتنی قوت بغیر الہام کے کیسے آ سکتی تھی بیان کے اندر؟ تو وہ قلوب اتنے پاک و پاکیزہ ہیں جو اپنی میں کو مٹا چکے ہیں، شائبہ نہیں ہے ان کے اندر۔ عجیب جملہ ہے اس یومیہ زیارت کا جس میں حضرت زہرا کو سلام کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ ہاں شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا عجیب و غریب جملہ ہے کہ آپ پر سلام ہو اے وہ بی بی کہ جو لباس بشری پہننے سے پہلے، مفہوم بیان کر دوں تو ایزی ہو جائے گا، جس کا اس انسانی شکل میں بھیجے جانے سے پہلے اس عالم میں اللہ نے امتحان لیا اور آپ کامیاب ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات عزیزان؟ یہ میں درمیان میں نہیں ہے، یہ تسلیم محض ہے، عبد محض، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے لیے کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب مقصد خلقت اپنے آپ کو مٹانا ہے تو پھر تسلیم محض یا عبد محض سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو سکھائے گا کہ کیسے مٹانا ہے. ٹھیک ہے نا عزیزان کرام. اب یہ مودت فی القربہ کے اسرار ہیں جو اس میں چھپے ہوئے تھے اندر، تو ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھنے کے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے. سبحان اللہ. اب ایک نقطہ میں اور عرض کر دوں، آج تو وقت کا نہیں پتہ چلا بالکل. اگر آپ کی سماعتیں آپ میرے ساتھ ہیں تو ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اچھا بھائی، ایک سوال اور جہاں پر یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے جو اتنا اسٹریس دیتا ہے تفکر اور تعقل پر، کہیں فرما رہے ہیں افلا یعقلون، کیا یہ لوگ تعقل نہیں کرتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا افلا تتفکرون، فکر نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو. یا ہمارے پاس حدیث ہے کہ غور و فکر میں گزارا ہوا ایک لمحہ، غور و فکر میں گزارا ہوا ایک لمحہ 1000 برس کی عبادت سے بہتر. تو معاملہ سارا کیا ہے کہ وہ جو سارا جو دین تفکر اور تعقل پر توجہات مرکوز رہیں. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. تو وہ جو دین جو تفکر اور تعقل پر اتنا زور دیتا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آپ دیکھیں کہ یہ آیات الہی ان میں غور کرو، تفکر کرو تاکہ پہچانو چیزوں کو، وہ اجر رسالت کو مودت فی القربہ قرار دے رہا ہے. مودت تو دل کا معاملہ ہے. یہ ہے یہاں پہ عزیزان سوال کرام کہ یہ کہاں سے قلب کو آگے لے کر آ گیا اچانک. ٹھیک ہے نا، قلب آگے آ گیا، اجر رسالت یہ ہے ان سے مودت رکھے. ٹھیک ہے، تو جواب یہ ہے اس کا ایک کہ جو نقطہ سمجھنا ہے کہ تفکر تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیسے پتہ چلے کہ تفکر ٹھیک ہے یا نہیں، تشخیص کیسے دے؟ آدمی غلط تفکر کر سکتا. بھائی یہ جو ہے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا، یہ بھی ایک تفکر ہے نا. پتہ کیسے چلے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا ہو سکتا ہے کہ انسان تفکر کے نتیجے میں وجود خدا کا انکار کر دے. سنیے آپ نے داستانیں، ہمارے تو ارد گرد ہے یہاں پر، اس زمانے میں بھی تھیں. قصہ میں نے بیان کیا تھا کبھی حشام کے بارے میں کہ حشام امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اور ایسے صحابی تھے کہ مولا ان کو دیکھ کر ان کی باتیں سن کر کیف کیا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے کہ حشام تیری کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب خلاصہ یہ کر دوں عاشقانہ زبان میں، ایسا نہ بزرگان کا یہ روایت میں جملہ نہیں کہ تیری کیا بات نہیں، یہ تو یہ خلاصہ ہے ساری چیز کا کہ مولا کو سرور آتا تھا حشام کو دیکھ کے. حشام کا سنک ایسا تھا مولا کے ساتھ. بہرحال شام کے قصے انشاءاللہ کسی اور وقت. جو ایک رکھا ہوا تھا آج کے لیے میں نے کہ تفکر کی غلطی پر بات ہو رہی ہے نا، تفکر غلط بھی ہو سکتا ہے انسان کا، تو جو ہے کیسے پتہ چلے گا. تو اب ایک شخص تھا، وہ آیا حشام کے پاس، اور عبداللہ دیسانی اس کا نام تھا، بڑا مشہور ہے اس کا قصہ. کہنے لگا حشام تم جس خدا کو مانتے ہو وہ ایک انڈے میں پوری دنیا کو رکھ سکتا ہے اندر، اور اس طرح سے کہ نہ انڈا بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہو. حشام نے کہا کہ تھوڑی سی مہلت دے. کہنے لگا دے لو جتنا ٹائم چاہیے تمہیں. کتنا ٹائم چاہیے؟ شام نے کہا کہ دے تھوڑی سی مہلت پھر آتا ہوں. نے کہا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹائم کی، پتہ ہے کہ معلوم یہ ہے کہ جواب نہیں ملے گا. ٹھیک. حشام آ گئے امام کی خدمت میں. حشام نے مولا سے کہا کہ مولا اس نے ایسا ایسا سوال کیا. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے حشام، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تمہارے وجود کی جو سب سے چھوٹی چیز تمہیں معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ شام نے غور کیا. شام نے کہا کہ مولا میں یہ آنکھ کا جو میری دل ہے یہ چھوٹا. مولا نے کہا اچھا نظر دوڑاؤ ادھر ادھر، کیا دیکھ رہے ہو؟ شام نے بتانا چاہیے پہاڑ ہیں، جنگل، مطلب جو بھی وہاں پہ تھا، درخت ہیں، جہاں ہیں. مولا نے کہا جو تمہاری آنکھ کے اس سوراخ میں سب کچھ سما سکتا ہے. ایسے چمکتے ہیں چہرے ولایت والوں کے، سلامت ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد.
ہر شام خوشی خوشی واپس. وہ آیا دوبارہ ملنے کے لیے, سلام دعا ہوئی, کہنے لگا گھبراؤ نہیں, جواب مانگنے نہیں آیا. حشام نے کہا جواب چاہیے, تو وہ بھی حاضر ہے. اس نے کہا کیا؟ حشام نے کہا یہ جواب. کہنے لگا حشام یہ جواب مدینے سے لے کر آیا ہے. لیکن وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بعض اوقات ایسی ایٹریبیوٹس, ایسی انسان وصف پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ پا جاتا ہے. عاجزی اس کے اندر کی یوں نظر آئی, کہنے لگا اچھا اگر ایسا ہے تو میں بھی جا کے ملاقات کرتا ہوں. ٹھیک, آ گیا خدمت میں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا, آ کے بیٹھا امام کی خدمت میں. مولانا نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اٹھ کر چلا گیا محفل سے, باہر آ گیا. پیچھے سے آئے لوگ, اس نے کہا بھائی بات آگے نہیں کی تم نے. کہنے لگا وہ نام پوچھ رہے تھے, میں کہتا عبداللہ میرا نام ہے, تو کہتے وہ اللہ کون ہے کہ جس کا تو عبد ہے. میں پھنس جاتا. لوگوں نے کہا کہ اچھا اب چھوڑو, ہم مولا سے کہتے ہیں مولا نام جو ہے اس کا جانے دیجیے, آپ اس کے مسئلے کو حل کریں. اب سوال تو کیا تھا اس نے, انڈے سے لے کر آیا تھا اعتراض پھنسانے کے لیے. شیطان نے انڈے کے ذریعے سے گمراہ کرنا چاہا تھا. امام کی محفل میں ایک بچہ ایک انڈے سے کھیل رہا تھا. مولا نے وہ انڈا منگایا. بہرحال اب وہ مور کا تھا, مرغی کا تھا, روایات میں جو بھی ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ مور کا تھا. ٹھیک ہے, فرض کر لیتے ہیں. مولا نے کہا یہ انڈا دینا. وہ بچہ لے کر آ گیا, انڈا آ گیا. مولا نے کہا شام دیکھو اس کو, عبداللہ دیسانی ذرا اس انڈے کو دیکھو. لے کر میں نے کہا دیکھو اس کی ایک ہارڈ کوٹنگ ہے اوپر نا, اندر اس کے ایک سافٹ کوٹنگ ہوتی ہے. کوٹنگ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے آپ لوگ. ایک ہارڈ کوٹ ہے اوپر, ایک کیسنگ جو ہے, ایک سافٹ کیسنگ اندر ہے اس کی. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر, اس سافٹ کیسنگ کے اندر سفیدی بھی اور زردی بھی ہے, دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. پھر اگر اس انڈے کو گرمائی پہنچائی جائے تو اچانک یہ پھٹتا ہے, اس میں سے ایک زندہ پرندے کا بچہ نکلتا ہے جس کے پروں پر نقوش ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ کمپلیکسٹی آف ڈیزائن. دا مور کمپلیکس ڈیزائن از, اٹ پرووز کہ دیر از اے ڈیزائنر. سمجھ میں آ رہی ہے عزیزان کرام؟ اب آپ کہہ رہے تھے حقیقت مطلق اور تعین عینی اور غیبت میں پھنس گیا ہوں. اب یہ تو انگریزی ہے. جتنا پیچیدہ ڈیزائن ہے اتنی ہی محکم دلیل ہے اس کے بنانے والے. اگر دیوار پر ایک لکیر پڑی ہو آپ کہیں شاید کسی نے یوں ہی غلطی سے, اگر پھول بنا ہوگا اور پتے بنے ہوں گے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کا بنانے. انہوں نے کہا اس کے پروں پر نقوش ہوتے ہیں, کیا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ سر جھکائے بیٹھا تھا, سر اٹھا کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول, تو صلوات بھیج دیا. تو تفکر میں غلطی ہو سکتی ہے عزیزان گرامی. تفکر کی تشخیص کیسے دی جائے گی؟ تفکر کی تشخیص ایسے دی جائے گی کہ اگر یہ جو اجر رسالت کو قرار دے دیا ہے اپنے سارے دین کا نچوڑ, اگر تمہارا تفکر تمہیں اجر رسالت تک پہنچا رہا ہے, مودت فی القربہ تک, تب تو تمہارا تفکر ٹھیک ہے. اگر تمہارا تفکر ان سے دور کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے تفکر میں غلطی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس عزیزان گرامی, اپنی رائز کو یہیں پر آج روک دوں گا, اور دو جملے جو ہے میں ایک شہید کے آج عرض کروں, کیونکہ اب جیسے میں کہہ رہا تھا دن ختم ہو رہے ہیں اور شہداء بہت سارے باقی ہیں جن کا ذکر رہ گیا, تو جتنے زیادہ ہو سکے اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے. اور یہ مسائل کا مقدمہ ہوگا کیونکہ ابھی آگے انہوں نے کہا ہے کہ شہزادہ قاسم کے لیے بھی دو جملے عرض کر دوں, کیونکہ آج مہندی یہاں پر اٹھنے کا جو ہے وہ انہوں نے بندوبست کیا. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد تو عزیزان گرامی, جس طرح یہ ہستیاں آئینہ ہیں کہ جس میں اس جمال مطلق کا مشاہدہ کیا جائے, اس کے کمالات کا مشاہدہ کیا جائے, اسی طرح یہ اصحاب کربلا بھی آئینے ہیں جس میں جمال حسین ابن علی دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہیں. ایک آئینے کا نام ہے جون, حضرت جون. اب آپ نے ذکر تو ظاہر ہے سن رکھا ہے, مانوس ہیں آپ شہداء کربلا سے اس طرح جیسے انسان اپنے گھر والوں سے مانوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی معجزہ ہے مودت کا. تو کچھ جملے حضرت جون کے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے عرض کروں گا. ابھی حضرت جون جو ہیں وہ کون ہیں؟ جناب امیر نے ان کو خریدا تھا, گفٹ کیا تھا ابو ذر غفاری صاحب کو. ٹھیک ہے, سرکار ابو ذر ان کو جلا وطن کیا گیا,
یہ ساتھ ساتھ گئے ان کے ربضہ، ٹھیک ہے، وہاں ان کی خدمت گاری کرتے رہے. ضلع وطنی کا بیک گراؤنڈ آپ کو سب کو شاید ذہنوں میں ہوگا، اس سے عبور کریں. لیکن وفاداری بتا رہی ہے کہ آخری وقت تک اس ایگزائل میں سرکار ابو ذر کے ساتھ رہے. جب ابو ذر سرکار کی شہادت ہو گئی تو یہ مدینے آئے واپس اور اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. حبشی غلام ہیں، ایتھوپیا سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور نارملی یہ وہ افراد ہوتے تھے جن کی فیملیز نہیں ہوا کرتے. رسول اللہ بنایا کرتے تھے یا ہستیاں بنایا کرتی تھیں، خود جو ہیں امام بنایا کرتے تھے کہ بھائی ان کی فیملی اگر. تو اب یہ جون جو ہیں یہ زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اہل بیت کے ساتھ. امام مظلوم جب نکلنے لگے مدینے سے تو مولا نے ان کو کہا کہ جون تمہیں ضرورت نہیں ہے جانے کی، ٹھیک ہے، تم رک جاؤ. مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، جہاں آپ جائیں گے وہیں جاؤں گا. آ گئے کربلا، ٹھیک ہے. اب ایک وقت آیا کہ جون کی باری آئی. جون نے چاہا کہ میں بھی جاؤں، تو محسوس کیا کہ اب مجھے جانا چاہیے. آ کر سرکار ابا عبداللہ کی خدمت میں خاموش کھڑے ہو گئے، اب بول نہیں رہے کچھ، ٹھیک ہے نا. حسین ابن علی ظاہر ہے، مولا نے کہا کہ جون ہم سمجھتے ہیں کہ تم کس لیے آئے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے تم شاید جو ہے وہ آسائش اور آسودگی کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہوگے، لیکن اب صرف مشکلات ہی ہیں، اور تم نے اتنی خدمت کر لی ہے ہماری کہ وہی کافی ہے. جاؤ، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ٹھیک، بہت خدمت کر لی. اب عزیزان گرامی یہ جو دیکھیں غلام کے لیے آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ ہستیاں ایسی تھی کہ غلام چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ اور بات، ایک طرف ایک آزاد انسان کے سٹیٹس کی جو ہے وہ آفر ہے، ایک طرف زندگی بچانے کی جو آفر ہے. کتنی بڑی آفر ہے کہ بھائی موت کے معاملے میں آپ کو زندگی کی دعوت دی جا رہی. لیکن جیسے نقن صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جتنی زندگی نے کربلا میں ذلت اٹھائی ہے کہ مولا زندگی کا راستہ دکھا رہے ہوتے تھے اور لوگ موت کو گلے لگانا چاہ رہے ہوتے. عزیزان کیا سمجھ رہا ہے جون جو ابن حر نہیں سمجھ سکا، جو ابن سعد نہیں سمجھ سکا. بس مولا نے کہا جاؤ جون، تم نے بہت خدمت کر لی، وہی کافی ہے. اچھا، تیسری آفر یہ ہے کہ اگر مولا کے حکم سے جائے گا تو جنت بھی واجب ہے، جنت بھی مل جائے گی کیونکہ امام کے حکم کی تعمیل میں گیا ہے. لیکن یہ ہنر ہے عزیزان گرامی جو پروردگار نے چاہا ہے کہ اگر عشق کرو تو عقل کے ساتھ، تعقل کرو تو عشق کے ساتھ. عشق اور عقل ساتھ ساتھ چلیں گے تو تم شہید ہو پاؤ. اگر تم صرف عقل کے خشک پاؤں پر چل کر کربلا آؤ گے تو کسی نہ کسی موڑ پر تمہارا حوصلہ پست ہو جائے. جب تک تمہیں آبا عبداللہ کے ساتھ وہ قلبی کنیکشن نہیں ہوگا نا، وہی روک کے رکھتا ہے کربلا. جون نے اب یہ عشق و عاشقی جو ہمارا موضوع ہے نا عزیزان کرام، مشکل ہے کہ اس کو فارملی کیسا دیکھا جائے. ناز برداری ہے عشق و عاشقی میں، کس طرح ہے؟ رسمی ہے، ہاں رسمی ہے. کس طرح ہے؟ آپ نے کہہ دیا. آپ دعائیں اٹھا کے دیکھیں معصومین کی دعائیں کمیل آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں. اس کا کیا جملہ ہے؟ کبھی کبھار مولا یہ سکھا رہے ہیں کہ محبوب کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کر کے اس کو منا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. عشق کرنے کے آداب معصومین نے سکھائے ہمیں. چلے تو دعاؤں کی طرف ذرا جلوے تو دیکھیں نا، تھوڑا سا روکیں ذرا، آپ مسائل کی طرف آہستہ آہستہ جائیں. دعائے کمیل میں فرمانے لگے بار الہام، اور یہ ہمارے لیے ہے. علی تو قسیم جنت و نار، ہم تو بھائی ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں عشق کا راستہ دکھلا رہا ہے کہ اس طرح سے مانگ لو، ورنہ انسان کیسے سمجھے گا کہ اس سے کیسے عشق کرنا. دعائیں ایک وسیلہ ہے، عشق کا ٹیوٹوریل. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے. ایک مقام پہ فرما دیا کہ بار الہ کیا اس کو معاف نہیں کرے گا جس کی جھولی میں دعا کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا، جلوے جلوے. یا نمازی شب کی دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں گے، بار الہ اگر تو نے مجھے جہنم میں پھینک دیا تو میں سب کو بتاتا پھروں گا کہ میں لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا. کیا ہو رہا ہے؟ عشق و عاشقی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن آداب معصوم نے سکھلا دیے کہ ایسے مانگا کر. ایک مقام پہ فرما رہے ہیں کہ بالفرض اگر میں یہ کہہ دوں
کہ میں آتش جہنم کو برداشت بھی کر لوں گا بالفرض، جو کہ قابل برداشت نہیں، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں مولا ہمیں عشق کرنا سکھا رہے ہیں. اگر میں یہ مان بھی لوں کہ میں آتش جہنم کو برداشت کر لوں گا تو تیری جدائی کیسے برداشت ہوگی؟ کیا ہو رہا ہے؟ عاشقی ہو رہی ہے نا. جان نے کہا مولا آپ لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے نا، مجھے وجہ سمجھ میں آ گئی ہے. کیسے عشق و عاشقی ہوگی؟ اب کس چابی سے یہ دروازہ کھلے گا؟ کہنے لگے میں حبشی غلام ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میں پست نسب کا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو بھی آپ کے ساتھ شہید ہوگا محشر میں آپ کے ہمراہ محشور ہوگا. بس میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے ساتھ محشور ہونے کی قابلیت رکھتا ہوں. اللہ اکبر. مولا نے فرمایا جان تمہیں اجازت دے دی. اللہ اکبر. عزیزان جان لڑے اور شجاعانہ لڑے، اور جو منزل تھی آخر میں وہی وقت آ گیا کہ جان نے امام کو اپنا آخری سلام بھیجا. مولا تیزی کے ساتھ جان کے سرانے آ گئے، جان کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، جان کے چہرے سے خون صاف کیا. اور عجیب و غریب ہے عزیزان گرامی، عجیب و غریب کہ بعض روایتیں کہتی ہیں جان کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ دیا. بزرگان کہتے ہیں ہم نے شہزادہ علی اکبر کے لیے دیکھا تھا مولا کہ آپ نے ایسا کیا تھا. مولا کہیں گے جان کا میرے سوا کوئی نہیں. ارے جان کی کل کائنات حسین، تو جاتے جاتے جان کو تھوڑی تسلی تو دے دوں. بس ایک مرتبہ چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، پھر جان کو دعا دی پروردگار تیرے چہرے کو نورانی کرے، تیرے بدن کو خوشبودار کرے. عزیزان گرامی یہ ہے ریوارڈ. جب 12 محرم کو سید سجاد لاشیں دفنانے آئے، بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا ایک بے سر لاشیں سے خوشبو اٹھ رہی ہے. امام نے فرمایا جان کا لاشا ہے، میرے بابا نے دعا دی ہے. اللہ اکبر. کہاں پہنچ گیا جان؟ اور یہ ہے عزیزان گرامی معجزہ حسین ابن علی کہ زہیر جیسے سردار بھی اس کے ساتھ، جان جیسے غلام بھی اس کے ساتھ، کسی پر اس کا دروازہ بند نہیں. بارہ اب 2 جملے اس شہزادے کے جس کا آج ذکر ہونا. شب عاشور تھی اور لکھا مورخین نے کہ امام مظلوم نے جب وہ چراغ بجھا دیا اور کہا کہ ہم نے تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، جس کو جانا ہے چلا جائے. بہرحال سارے مولا کے اصحاب نے جو ہے وہ بڑھ کر، جو وہاں موجود تھے اصحاب و انصار نے جو ہے وہ اپنی اپنی وفا کا مولا کے ساتھ مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہم نہیں جائیں گے یہاں سے. ساری باتیں ہو گئی. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں تمہیں تمہارے مقامات دکھلاتا ہوں. ایک مرتبہ غیب سے پردہ برداری کی، ان کو ان کے مقامات دکھلاتے. بزرگان کہتے ہیں یہ جو ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے جانے میں، اس کی ایک وجہ یہ تھی یقین آسمان پر تھا کہ حسین ابن علی نے انعام کے طور پہ جب کہہ دیا کہ کسی صورت نہیں جائیں گے تو انعام کے طور پہ غیب سے پردہ برداری کرتے. اللہ اکبر. جب سب کو ان کے مقام بتلا دیے تو ایک چھوٹا بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے قاسم ابن حسن. اچھا دیکھیں قاسم کی عمر ہے 13 سال، ٹھیک ہے، اور حسن ابن علی کب گئے ہیں دنیا سے؟ 50 ہجری میں. 3 برس کا قاسم تھا جب حسن گئے. 10 سال حسین نے پالا ہے اس بچے کو. حسین کے لیے اپنے بچوں کی طرح رہی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ قاسم نے کہا کہ چچا جان کیا کل شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی لکھا ہوا؟ حسین ابن علی نے جواب میں ایک سوال کیا. سوال کیا تھا؟ کہنے لگے میرے لال یہ بتلا کہ موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ 13 برس کے قاسم نے کہا کہ چچا جان موت میرے نزدیک ایسی ہے جیسا شہد شیریں ہوا کرتا. موت ایسی ہی میٹھی ہے میرے نزدیک. اللہ اکبر. حسین ابن علی میں کہتا ہوں جھوم رہے ہوں خوشی سے. اللہ. ایک مرتبہ قاسم کو اپنے گلے سے لگا لیا.
کہنے لگے کہ میرے لال قاسم، تیرا تو کیا، کل تو شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ قاسم نے گھبرا کے کہا کیا فوج عدو خیمے کے اندر آ جائے؟ 13 برس کا غیور شہزادہ، اللہ اکبر عزیزان، کہا نہیں میرے لال، میں اصغر کو لے کے جاؤں گا میدان میں، اور وہاں فوج اشقیہ اس کو شہید۔ بہرحال دن گزر گیا عزیزان، دن گزر گیا عاشور۔ اب ہر شہید آتا ہے اور امام سے اجازت طلب کرتا ہے۔ بہرحال قاسم کی باری آئی۔ اب میں ذرا شارٹ کروں۔ قاسم کو اجازت مل گئی۔ لشکر یزید کا ایک سپاہی لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے خیموں سے ایک چاند نکل آیا۔ وہ بچہ اتنا کم سن تھا کہ اس کے جسم پہ زرہ نہیں تھی، کیونکہ اس ناپ کی زرہ نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے دیکھا اس کے سر پہ جو جنگی خود ہوا کرتا ہے، جو ہیلمٹ، وہ ہیلمٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس ناپ کا نہیں ہوا کرتا۔ اس کے پاؤں میں جنگی جوتے نہیں تھے، کیونکہ اس ناپ کے نہیں بنا کرتے۔ وہ 13 برس کا شہزادہ قاسم تھا عزیزان کرام، جس کی تعریف دشمن بھی اس طرح کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ رجز پڑتا ہوا دشمن کی طرف بڑھا، اور پھر تاریخ نے لکھا کہ وہ وقت بھی آیا جب حسین کے کانوں میں قاسم کی آواز سنائی دی، چچا جان میری امداد کو پہنچیے۔ ایک مرتبہ حسین تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف آئے، ارے ٹانپیں پڑتی جا رہی تھی، ہر گھوڑے کی ٹانپ پر کہتا تھا ہائے چچا حسین، ارے چچا حسین میری مدد کرے۔ پھر لکھا راویوں نے بڑی مشکل سے حسین نے قاسم کو تلاش کیا۔ جب سرانے پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ قاسم خاموش